السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ آج سے کتنے برس پہلے ایک ریزولوشن پاس کی گئی لاہور میں کہ پاکستان بنایا جائے مسلم ہوم لینڈ فار دا مسلمز آف یونائٹڈ انڈیا، اور اس وقت ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ بڑا عظیم ملک بنے گا، کوئی حد ہی نہیں ہوگی ہماری اڑان کی، اور وہی خواب لیے پاکستانی اب بھی آگے بڑھتے ہیں۔ خواب وہ ہے، لیکن مسائل جو ہیں اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیتے۔ ملک ہمارا ہے بڑا، اللہ کا شکر ہے، عظیم ملک ہے، اس کو بہت عظیم بنانے کی ضرورت ہے، اور بار بار یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، آگے بڑھتے کیوں نہیں ہم؟ تو ناظرین، جب بات کریں آپ لوگوں سے، اور خاص طور پہ لوگ جو سیکیورٹی وغیرہ دیکھتے ہیں ملک کی، تو ہم پوچھتے ہیں جی بتائیں مثلاً سیکیورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی اصل میں جو سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں، پھر کبھی دلچسپ بات بھی ہے کیونکہ کون لڑاتا ہے وہ بھی ایک اور تاریخ ہم گواہ ہے اس کی۔ آج ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کچھ کہ دا پرائم منسٹر ان ویٹنگ، ان کی پارٹی کی طرف سے تو آ گئی بالکل یہ بات کلیئرلی کہ اگر، اور سوال تو اگر کا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ ہو جاتا ہے تھرو، تو پھر اگر پرائم منسٹر عمران خان جاتے ہیں تو پھر جو متحدہ اپوزیشن ہے انہوں نے انہی کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکانومی کا جو ہے تہس نہس ہو گیا، معاشی انہائلیشن کی بات کی ہے، پھر فارن پالیسی میں کہا ہے کہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور جب نیشنل گورنمنٹ کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نیور عمران خان۔ پھر بہت سی اور باتیں انہوں نے کہیں، تو آج ہم نے ان کو دعوت دی، اینڈ وی آر ویری گریٹفل میاں صاحب کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس وقت کتنی میٹنگز میں انوالو ہو رہے ہیں، اور بالکل پرائم منسٹر ان ویٹنگ والی ہی بات ہے۔ بہت شکریہ نسیم بی بی، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا، تو یوم پاکستان آپ کو اور آپ کے کیمراز کے ذریعے پورے پاکستان کے عوام کو مبارک ہو۔ یقیناً یہ حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں 1940 میں یہاں سے کوئی 350 پونے 400 کلومیٹر لاہور میں اقبال پارک میں یہ قرارداد منظور ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ لیکن میں ادب سے یہ کہوں گا کہ یہ مسائل جو ہیں جن کی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر کیا، یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان اور پاکستان میں کیا فرق رہا ہے، تو میں کہوں گا جواہر لال نہرو، ہی اسٹیڈ آن فار گڈ 8-10 years آفٹر پارٹیشن، اور بلکہ زیادہ، اور حضرت قائد اعظم اللہ کو پیارے ہو گئے 1948 میں۔ اگر قائد اعظم کچھ سال زندہ رہتے تو آج یہ مین میڈ پرابلمز نہ ہوتے۔ بے شک، دیر از نو کوشچن، اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، لیٹ سٹارٹ، ٹائم کم ہے اور سوال بہت ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی 8-10 روز پہلے فرمایا تھا نیشنل گورنمنٹ کے بارے میں، اور آپ نے یہ کہا تھا میرا آئیڈیا، آپ نے کہا تھا اس میں کوئی ڈیسیجن نہیں لی ہوئی، تو ان 8-10 روز میں یقینی طور پہ کوئی ریئیکشن اور رسپانس تو آئے ہوں گے آپ کی پارٹی کے اندر بھی اور لوگوں سے بھی، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ نیشنل گورنمنٹ کا آئیڈیا ابھی بھی آپ کہیں گے کہ وہ زندہ ہے، یا لوگوں نے آپ کو ارد گرد کہہ دیا کہ دس از ناٹ پاسبل 5 سال کے لیے نیشنل گورنمنٹ؟ ایز لک وڈ ہیو اٹ، آپ نے اس سوال کا جواب خود اپنے ابتدائیے میں دے دیا۔ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتی رہی ہیں یا لڑوایا جاتا رہا، تو یہی وہ وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فار اے پیریڈ آف ٹائم، ایٹ لیسٹ فار ون اسٹنٹ آفٹر elections,
اور خدا کرے وہ فری اینڈ فیئر ہوں. تو یہ جو آپس میں لڑنے اور جنگ و جدل کو ایک طرف رکھ کر فار اے پیریڈ آف ٹائم 5 سال کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں اور اس ملک کے جو ہمنگس چیلنجز ہیں جس میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, پاکستان کا جو اکانومی وہ کھوکھلی ہو چکی ہے, فارن پالیسی ہماری. اس پہ آئیں گے سر, اس پہ سب سوال ہیں. میرا سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. میرا سوال دے دیا میں نے سر. سوال یہ تھا کہ نو سر آئی سیڈ کہ آپ کو اس پہ ریئیکشنز آئے اور پارٹیز وغیرہ سے اور آپ کے اندر پارٹی سے, بیکاز 10 دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اٹس یور آئیڈیا. Yes, absolutely, this is correct and I maintain that this is my personal view. Any reactions to ابھی that? تک جی بالکل آتے ہیں اور ہر ایک کو حق حاصل ہے. وہ میں دیکھتا ہوں میڈیا پہ فوراً. سر میڈیا نہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کی اس وقت اپوزیشن میں الائز ہیں, کیا وہ آپ کی اس آئیڈیا کو وہاں سے مجھے کوئی میجر ایسا کوئی ویو نہیں ملا جو اس کے خلاف ہو. اچھا, انٹرسٹنگ. یہ تو آپ انٹرسٹنگ کہ وہاں سے نہیں خلاف ملا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس نیشنل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی کوئی جگہ ہوگی؟ دیکھیے, اٹ ہیز ٹو بی مائنس عمران خان فیکشن, اس لیے کہ ساری تباہی کی اور جو ملک کے اندر جو بربادی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار عمران خان نیازی ہیں. انہوں نے یہ زہر گھولا ہے, انہوں نے ہمارے معاشی نظام کو تباہ کر دیا ہے. تو ہی از اے پرابلم, پارٹ آف اے پرابلم, ناٹ سولوشن. تو ہم تو سولوشن ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے لوگ وہ ریبل کریں گے اور انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں یا الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں تو اور عمران خان سے صریحاً اختلاف کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم سب بیٹھ کے اس کو کنسیڈر کریں گے. اچھا, سو یعنی the political battle will continue. And there has to be some opposition in the house. تو کسی کو تو opposition کرنی ہے. کیونکہ ہم پرائم منسٹر عمران خان سے بار بار پوچھتے تھے کہ بھئی ہیلنگ ٹچ ہونا چاہیے, آپ سب سے ملیں تاکہ جو جیسے آپ نے بھی کہا تھا چارٹر آف اکانومی کی بات آپ نے کی تھی نا. یہ تو میں نے کہا تھا. نہیں, ہم نے سوال کیا تھا. جی بالکل کہا تھا زرداری صاحب نے. میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ پیش کی تھی میں نے, اور بڑے صدقے دل کے ساتھ پیش کی تھی, اور اس کا جس طرح حشر کیا گیا اپریشیٹ پبلک نے کیا تھا, زرداری صاحب نے بھی کہا تھا. تو ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی وہ سوچ کو لے کے آگے چلیں گے اور یہ عمران خان صاحب ایبسلیوٹلی وہ سوچ ہماری اپنا اس حادثے کے بعد جو ہماری پیشکش کو جس طرح ٹھکرایا گیا وہ جاری و ساری اور جاری رہے گی, کیونکہ اسی میں اس ملک کی بقا اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے. تو یعنی کہ لاکھوں کہتے کچھ کروڑ ووٹس ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے صاحب کے بھی, تو وہ ہی ول ناٹ. دیکھیے میری بات سنیں, ووٹ جو ہوتا ہے وہ کسی ٹھیک ہے پرسنالٹی کلٹ ہمارے اس دنیا کے حصے میں ہے, کوئی شک نہیں, لیکن اوورولمنگ جو ہوتی ہے پبلک انڈورسمنٹ وہ پالیسیز, اور اگر اس شخص کو موقع ملے تو امپلیمنٹیشن آف دوز پالیسیز. اگر وہ امپلیمنٹیشن میں وہ ناکام ہو جاتا ہے جس طرح عمران خان ناکام ہوا ہے, تو پھر لاکھوں کروڑوں کے ووٹ جو ہیں وہ گھٹ جاتے ہیں. اچھا چلیں وہ آگے دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بیفور وی گو ٹو اکانومی اور فارن پالیسی, یہ بتائیے کہ اگر معاملات تصادم کی, پہلے تو یہ بتائیے لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں آپ, جب کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا اور اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا کہ جی ووٹ تو ڈلے گا. سوال یہ کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں. دوسرا یہ کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. جی نہیں سر, انہوں نے کہا ووٹ ڈلے گا. Nobody will be stopped from using his right or her right to cast the vote. بالکل ٹھیک ہے سر. تو میں سوال یہ کری تھی کہ یہ طے ہو گیا کہ پریڈ گراؤنڈ including PTI. جی بالکل, کہ پریڈ گراؤنڈ میں وہ جلسہ کریں پی ٹی آئی والے, یہ تو انہوں نے اناؤنس کر دیا. اچھا آپ لوگوں کا یہ ہو رہا ہے F9 پارک میں, تو یعنی میں سوال یہ کری ہوں کہ لانگ مارچ کا اب مقصد کیا رہا ہے, تھوڑا بتائیے. دیکھیں گزارش یہ ہے نسیم بی بی,
ہم نے کئی ماہ پہلے یہ اناؤنس بالکل کیا تھا. تو اٹ از ناٹ این آفٹر نو ناٹ ایٹ آل. اگر اسپینر ان دا ویل ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. انہوں نے ان ریئیکشن یہ سب کچھ کیا. نمبر 1 کہ یہ جو پیسفل جو پروسیس ہے کانسٹیٹیوشنل پاتھ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اپنے جمہوری اور آئینی طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچے, اس کو سکٹل کرنے کے لیے ایک بات. اور دوسرا ہمارا لانگ مارچ ہمارا طے تھا 23 مارچ کا, مگر او آئی سی کے انعقاد کے پیش نظر ہمارے وہ مہمان ہیں سر. میری تو سبمیشن ہم نے اس کو ڈیفر کیا بائی 2. ہم نے کہا 25 تاریخ کو کریں گے تاکہ او آئی سی بڑی خوش اسلوبی سے ہو جائے. آپ کو یاد ہے کہ جب چینی صدر آ رہے تھے تو انہوں نے نہیں روکا تھا. 2014 بالکل ٹھیک ہے. نہیں ML1 ہونا تھا. سب نے ان کی منت کی منت I agree, I know جی, بالکل ہم نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا. عمران خان نے اپنی ضد انا کی وجہ سے پاکستان کے بالکل مفاد سر, کو we all remember that and we all criticize irreparable ڈیمیج پہنچایا اور ضد کی کہ ہم ڈی چوک میں بیٹھیں گے. وہ بہت غلط تھا, سب نے اس کو کرٹیسائز کیا. چپلیاں بکھیر کے ہم بیٹھیں گے, چینی صدر آئے نہ آئے ہماری بلا سے اندازہ کریں. نہیں وہ غلط تھا سر, وہ تو بڑا کرٹیسائز. اب آگے کی چلے نا. ہم نے تو او آئی سی کے پیش نظر ہم نے تو بہت اچھا کیا سر. میں سوال یہ کر رہی تھی, مائی سبمیشن ٹو یو واز کہ آپ لوگوں نے 2-3 مہینے پہلے یہ اناؤنس کیا تھا, لیکن اس کے بعد بہت ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. یعنی کہ اب آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, پرسوں اسمبلی آ رہی ہے, تو میں یہ آئی ایکچولی وانٹیڈ ٹو آسک کہ وجہ کیا ہے اس کی. آئی تھنک لیٹس ناٹ مکس ٹو. ہمارا لانگ مارچ واز اینڈ از ایکچولی اگینسٹ اٹس اے مہنگائی مارچ. اچھا, مہنگائی کے خلاف یہ مارچ ہے جو عوام کا اصل مسئلہ ہے. تو یہ مہنگائی مارچ یہ 22 کروڑ عوام کی ان کی جو جذبات کی عکاسی ہے. سو دیٹ اسٹیز ایز اٹ از. یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ فیصلہ بعد میں مشاورت سے ہوا, اور اٹ از آئی مین ود ادر پارٹیز ایز ویل, جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے. تو دس از یور شو آف کہ جی انفلیشن کے خلاف. لیکن آپ لوگ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی تو حکومت آ جائے گی, تو اگر وہ ہوگا تو یہ انفلیشن کے مارچ سے فائدہ نہیں. تو ہم عوام کا جو غصہ ہے اچھا اس کا اظہار کریں. اچھا اس کا اچھا غصے کا اظہار ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے, دس از یور تھنکنگ آن دس. اچھا, اس سے ہم بار بار کر رہے ہیں بات کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پاس ہو, ایک تو یہ ہے کہ یہ بات لگ رہا ہے کہ جیسے MQM اور PMLQ آپ کے ساتھ جائے گی. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ OIC کے بعد وہ پبلکلی اناؤنس کر دیں گے. لیکن سر جو $1 ملین کویسچن PMLQ کے حوالے سے ہے, $1 ملین اور $6 ملین چلے جی $1 بلین, وہ یہ ہے کہ CM پنجاب دیکھیں نا, PMLQ کی تو ایک اور بڑی بابانگ دوہل شرط ہے کہ وہ جی بن جائیں CM پنجاب. اچھا, آپ نے 2-3 انٹرویوز میں کہا ابھی اس پر مشاورت ہو رہی ہے. سو ابھی تک چودھری پرویز الہی صاحب کے نام پہ آپ کا اتفاق نہیں, ابھی تک سوچ رہے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا اس کو مشاورت جاری. سر ابھی بھی جاری ہے؟ جاری ہے بالکل. اچھا, یہ دس از گوئنگ ٹو بی ورک ان پروگریس ٹل واٹ ڈے؟ آئی تھنک ٹل وی اچیو our goal انشاءاللہ. گول میں PMLQ آئے گی تو ہوگا نا. گول میں سیٹلمنٹ, پولیٹیکل سیٹلمنٹ ود PMLQ. یس. اچھا وہ بھی ہوئی نہیں؟ جاری ہے, بات چیت جاری ہے. سر یہ تو بڑی مذاق خیز بات ہے, اتنی لمبی جاری ہے. مذاق خیز نہیں ہے. اچھا, اٹ از ویری آئی تھنک سینسیبل تھنگ ٹو سے. ہماری نیگوشیشن جاری ہے, ابھی تک جاری ہے. اچھا, اس پوائنٹ پہ سو پارٹی کے اندر ڈفرینسز ہیں سر؟ نہیں, پارٹی دیکھیں پارٹی میں مشاورت ہوتی ہے. پارٹی نے فیصلے کا اختیار دیا میاں صاحب کو دیا, بالکل بے شک. میاں نواز شریف صاحب نے مجھے اور ہمارے سینئرز نے مجھے اتھارٹی دی کہ ہم نہ صرف PMLQ سے باقیوں سے بھی ہم انٹریکٹ کریں اور نیگوشیٹ کریں. وہ ہم یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. اچھا, ابھی اس پر فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اور تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اگلے 1-2 دن میں اناؤنس ہو جائے گا, کیا ہوگا کچھ تو بتائیے ایکسپیکٹیشن. امید ہے کہ پوری ہماری یہ انگیجمنٹ ہے, اور اللہ کرے گا کہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز اس کے اوپر کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گا ایمیکیبل. جی, پرسوں تو اسمبلی کا سیشن ہے, میوچلی ایکسیپٹیبل فیصلہ انشاءاللہ امید ہو جائے گا. اچھا, پرسوں تو سیشن ہے آپ کا جی 25 کو.
25 کو یہ نہیں پرسوں ہے سیشن. جی ٹھیک ہے اوکے. دوسرا یہ کہ کچھ اکانومی پہ ذرا 2-3 باتیں پوچھ لیتے ہیں. دیکھیے یہ بتائیں گے کہ ابھی آپ نے ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں یہ کہا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا پھر ہم بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے اکانومی وغیرہ کی. عمران خان صاحب جب آئے انہوں نے پہلے شروع میں تو کہا جی ہمارے پاس پورے پلانز ہیں. جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اندر کیا ہے تو اس لیے اب ہمیں ٹائم لگا. تو جب آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جائے تو پھر لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ تیاری کوئی ہے یا اندر آ کے پھر آپ نے کہنا ہے جی ہمیں ٹائم چاہیے اکانومی پہ مثلاً. آئی تھنک یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. عمران خان نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے, یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس 200 ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. ٹھیک, بہت کچھ کہا تھا. 100%. تو وہ ٹیم کہاں گئی؟ یعنی سر اب آپ کی باری ہے. نہیں, آج تک 4 وزیر خزانہ بدلے جا چکے ہیں. 4. اندازہ کریں ہر بجٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا ہوتا ہے. سر ان پہ تو بڑا کرٹیسزم ہو گیا, بات یہاں آ گئی ہے. اب تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے مقابلے میں کہ آدمی کی پرفارمنس یا کسی اینٹی کی پرفارمنس اس کے ماضی سے لی جاتی ہے. 2013 میں جب میاں نواز شریف الیکٹ ہوئے 3rd ٹائم پرائم منسٹر, تو دیکھ لیجیے گا ان کا ریکارڈ. ان کو 1 سال پہلے پاناما میں نہیں بلکہ اقامہ میں گھر بھجوا دیا گیا, لیکن ان کے ان 4 سالوں میں کیا تبدیلی آئی, خوشگوار خوشحالی کی. میں سمجھتا ہوں کہ دیور ندیاں بہیں خدا کے فضل و کرم سے. آپ دیکھیں 3.5% تھی آپ کی انفلیشن. آپ دیکھیں ریکارڈ آپ کی ٹیکس کلیکشن ہوئی. سر یہ دیکھیں میری بات آپ سمجھ لیجیے, میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا اور یہ امید کی جاتی تھی کہ اب لوڈ شیڈنگ پاکستان کی سر وہ بڑا زبردست کام تھا آپ لوگ کا لوڈ شیڈنگ پہ. دا کنٹری از گریٹفل دیٹ اٹ واز اے گریٹ پالیسی. اس میں اب جس طرح سے اب جو ہو رہا مہنگائی آ رہی ہے, اچھا یہ قوم کے سامنے ہے کہ سستی گیس کو چھوڑا گیا, مہنگے ترین تیل کو آپٹ کیا گیا. کس کا نقصان ہوا؟ 22 کروڑ عوام کی جیبیں خالی کرا دی گئی کارٹلز نے, کرپشن نے, اب آپ کے پاس انیفیشنسیز نے, انکمپٹنس نے, نیگلیجنس نے, لیٹ بیک نے. سر اب یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا نا کہ ہم مہنگائی کے خلاف مارچ ہو رہا ہے, یہ سارا آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کہ پیٹرول کی, ویٹ کی اور چینی کی پرائس کس طرح نیچے لائیں گے؟ بس یہ کچھ بتائیں ناظرین. I think it's a very good question. پیٹرول جو ہے جی وہ prices are linked with international market. That's what the Prime Minister also says. ہم تو نہیں, وہ تو پرائم منسٹر جو انہوں نے کیا ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں لنکڈ ہے. نہیں, وہ کیا انہوں نے کیا کیا آپ دیکھیں نا. میں نے ابھی پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, جب سستی گیس تھی اور بجلی کے منصوبے گیس کے چلنے چاہیے تھے, آج بھی نہیں چل رہے ہیں, آج بھی تیل پہ چل رہے ہیں. تو یہاں پر پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ لنک کا سوال کہاں ہے؟ یہاں تو سوال ہے کہ جو بیسٹ آپشنز تھیں آپ کے پاس, آپ نے وہ کیوں نہیں استعمال کی؟ آپ کیا کریں گے سر پرائسز نیچے لانے کو؟ چینی اور گندم کی بات, نو دس از اے ویری ویری گڈ کوشچن. آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے دور میں چینی 52 روپے تھی, آٹا 35 روپے کلو تھا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. یاد کرتے ہیں وہ, آج کا بتائیں. 130, جی بالکل, آج 130 پہ پہنچ گئی یہ, اور آٹا جو ہے وہ آپ 100 روپے پہنچ گیا. ہم وہ کرپٹ پریکٹسز جو عمران خان کے دور میں ہوئی ہیں, جو انکمپٹنس اور کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے, ہم اس کو نہ صرف کبھی ماضی میں نہیں کیا, ہم اس کو ختم کر دیں گے. چیزیں الحمدللہ will settle down انشاءاللہ. ایک دوسری بات, شوگر وغیرہ تو سب سیاست دانوں کے پاس ہے, گندم اور چینی یا اور دوسری اجناس جو ہیں, ہم نے اب نواز شریف کے دور میں ان پٹ سستے دیے, کھاد 50% پہ دی, گورنمنٹ نے سبسڈائز کی. یہ دنیا میں ایک اسٹیبلشڈ رواج ہے کہ آپ ان پٹ سستے کرتے ہیں کسان کے لیے تاکہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھے. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے کہ
قیمتیں نیچے آئیں گی. جی ایبسلیوٹلی. اچھا تو اسٹریٹجی ہے سر, تو اس میں اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں, یہ مجھے بتا دیں کہ اس طرح کے اگر آپ نے کام کرنے ہیں تو آپ یہ 2 ہفتے اور 4 ہفتے میں تو نہیں کریں گے, تو کیا 6-8 مہینے گورنمنٹ لگے گی؟ I think this is more relevant question than the earlier question. ہمیں اس کا علم ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم بھی ہے, تجربہ بھی ہے کس طرح مہنگائی کو, اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا. لیکن وہ 6-8 ہفتے کی جو بات کریں, یہ ہے وہ ایشو جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ بیٹھ کے ہماری ایک سوچ ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ ہی اس قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ واپس ترقی اور خوشحالی کی ڈگر پہ ڈالے گا. اس میں یقیناً مشاورت تمام جو اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں, جو اپوزیشن جو پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. لیکن میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف کا اور میرا بھی یہی میری سوچ ہے کہ جتنی جلدی ہم الیکشن میں جائیں گے اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے یہ چیزوں کو ایڈریس کیا. ہم بریک کے بعد ناظرین یہ کنٹینیو کریں گے اور کچھ اکانومی کے, کچھ فارن پالیسی پہ سوالات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم تو زیادہ لگے گا اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ فریش مینڈیٹ چاہیے اس کے لیے ٹو ڈو آل دس. اس بگاڑ کو راتوں رات تو ٹھیک نہیں کیا. اچھا تو پھر IMF کا جو پروگرام ہے وہ اس پہ آپ کا کوئی کامنٹ ابھی نہیں ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں جب پوری آئے گی الیکٹڈ گورنمنٹ وہی اس کو سنبھالے گی, اور بجٹ کون دے گا اگلا؟ دیکھیں نا, آئین نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ لیٹ سے کہ اگر اللہ کے فضل سے یہ کامیاب ہوتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور ایک ہاؤس ایک نئی پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کو الیکٹ کرتا ہے, تو پھر اگر اس گورنمنٹ نے مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا کہ ہمیں جلدی الیکشن میں جانا چاہیے الیکٹورل ریفارمز اور کچھ اور ریفارمز کر کے, تو پھر اس کے بعد آئین یہ بتاتا ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی 90 دن کے لیے. ٹھیک, تو وہ سب کرے گی. انٹرم گورنمنٹ اگر آتی ہے تو بجٹ وہ پیش کرے گی. اچھا تو ایز آف ناؤ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں آپ لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر لیا, لیکن آپ نے ابھی تک یہ کوئی طے نہیں کیا کہ آپ نے گورنمنٹ 2 ہفتے کے لیے چلانے یا 4 مہینے کے لیے. میں نے آپ کو اپنی پارٹی کی جو سوچ ہے وہ تو ہے کہ جلدی, جی, تو باقیوں کا فیصلہ میں نے اکیلے نے, یہ میری پارٹی نے اکیلے نے تو نہیں کرنا. اس میں پیپلز پارٹی ہے, ان کی لیڈرشپ. سر بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے, ابھی ڈسکس نہیں ہوا. جو یہ باتیں ہوئی ہیں, اچھا, اور اس میں سب اپنے سوچ کا اظہار کر رہے ہیں. and I'm sure کہ wherever there's a will, there's a way. We will be able to settle this issue inshallah. اچھا جی, in the national interest. جی اچھا, یہ جو سبسڈیز وغیرہ دی ہیں پرائم منسٹر نے, مثلا احساس پروگرام ہے, ہیلتھ کارڈ ہے, یہ سب چیزیں, اس پر آپ کا کیا ویو ہے کہ دس از سم تھنگ گڈ اینڈ شوڈ کنٹینیو, یا آپ آ کے کہیں گے جی ان کو کاٹیں؟ ان کو سبسڈیز پہلے کیوں یاد آئیں؟ اگر اتنا ہی عوام کا درد ان کو عمران نیازی کو رات کو جگائے رکھتا تھا, تو پھر انہوں نے کیوں نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں کی دوائیاں جو مفت تھیں وہ ختم کر دیں, ہسپتالوں میں علاج جو مفت تھا وہ ختم کر دیا, ہیپاٹائٹس کا جو علاج ہوتا تھا فری پورے پنجاب میں اس کو ختم کر دیا. سر آپ کا کیا ویو ہے؟ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں. جی بالکل, سب کو معلوم ہے, بالکل روز روشن طرح. جی پیپل نو دیٹ. تو اب ان کو اچانک ان کو عوام, احساس تو 2 سال پرانا پروگرام ہے. احساس بی بی سے پہلے, ہاں بی بی سے, لیکن بڑھایا ہے بے شک, ہاں اسکیل پہ یہ لے گئے. یہ ایبسلیوٹلی بی بی نے ہمارے زمانے میں, میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ اسی نام سے نام سے رکھا تھا, انہوں نے تو نام بھی بدل دیا. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ واٹ آئی مینٹ واز ایکسپینشن انہوں نے کیے 2 سال. اٹ واز مورلی رانگ, بٹ چھوڑیں اس بات کو. جی پوائنٹ یہ ہے کہ اب جب انہوں نے قیمتیں کم کی ہیں, IMF کا ریئیکشن آ گیا کہ جناب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو اب بتائیے کہ انہوں نے یہ سب, یہ جادوگری ہے کہ ہم شارٹ ٹرم میں عوام کو پھر ایک اور دھوکہ دیں جو اس شخص کی سرشت میں ہے کہ دن رات جھوٹ اور دھوکہ بازی میں وقت ضائع کرنا قوم کا, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں. اچھا تو اب یہ بتائیے گا ذرا, اس سے موو کریں اگر ہم فارن پالیسی پہ مجھے بتائیں کہ امریکہ کا جو پریشر ہے ریگارڈنگ چائنا اور سی پیک, کہ جہاں واشنگٹن میں جو ہاکس ہیں وہ ایک نئے کولڈ وار کی طرف جانا چاہتے ہیں,
اور فورسنگ کنٹریز ٹو چوز سائڈس. کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں یہ کلیئر ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. پاکستان کے ساتھ امریکہ کے 74 سال میں بعض حصوں میں بہت قریبی روابط رہے, بہت کوآپریشن رہی, اور اسٹارٹنگ فرام دا ڈیز آف PL 480, اور پھر سینٹو کے بھی ہم رہے, وہاں پہ ممبرشپ رہی. پھر افغان وار کا جی, اب کیا کریں گے؟ اس میں حالات بہت نیچے گئے. ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو عزت اور وقار کے ساتھ اس کو مینڈ کرنا چاہیے. سر میں نے سوال تو میں جواب دے رہا ہوں. there is no question of any kind of sell out. اور ہمیں کوئی اپنا امریکہ کی جی حضوری نہیں, ہمیں اپنے تعلقات کو اپنا ایک سچائی اور ٹرسٹ کی بنیاد پر بحال کرنا چاہیے. اینڈ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. سر آپ ایک پرنسپل کی بات کریں, اور جی ہماری طرف سے بھی. لیکن میں چائنا کی بات کریں, میں چائنا کی میں اسی پہ آ رہا ہوں. کیوں امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہو, پاکستان میں غربت کا خاتمہ نہ ہو, پاکستان میں ترقی اور خوشحالی نہ ہو. اینڈ اف اٹ از وداؤٹ پولیٹیکل اسٹرنگس, پلیز اف اٹ از وداؤٹ پولیٹیکل اسٹرنگس, تو میرا خیال وہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی سے کوئی اپنا محاذرئی مول لیے بغیر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے فیصلے ہمیں کرنے ہیں. اور اگر کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو ہمیں اعتراض دور کرنے کے لیے ود آنیسٹی پرپس ان کے اعتراض دور کرنے چاہیے. سر ہر اعتراض تو نہیں دور ہو سکتا. آن دا رائٹ سائڈ, اور اس کے باوجود بھی اعتراض دور نہیں ہوتے کسی کے, تو پھر ان کی مرضی. کیونکہ میں آپ سے بڑی اسپیسیفک کہہ رہی تھی, آپ سے کون بہتر جانتا ہے کہ سی پیک کتنا امپورٹنٹ ہے. یو پیپل آر سو کریٹیکل ایز واز نواز شریف صاحب زرداری صاحب گورنمنٹ کے سی پیک پہ پریشر تو ہے. دیکھیں نا, کولڈ وار, ایک نیا کولڈ وار. سر آپ جانتے ہیں, آپ نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں وین یو ور ابراڈ. کیا پریشر اس وقت نہیں تھا جب نہیں اب زیادہ ہے. پلیز, جب ہندوستان نے 5 دھماکے کیے تھے اور ہمیں نواز شریف صاحب کے اوپر اتنا آئی تھنک بے پناہ پریشر تھا کہ پلیز آپ نہ کریں, اور کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں دکھائی جا رہی تھی. فائنلی پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف یو ہیو پلیڈ ود اسٹریٹ بیٹ. $5 ارب کی پیشکش تھی. نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آئی ایبسلیوٹلی ریجیکٹڈ. انہوں نے کہا نو مسٹر پریزیڈنٹ, تھینک یو ویری مچ, میں آپ کی پیشکش کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مگر میرے عوام کا, ملک کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم ہندوستان کا جواب دیں. تو کسی اپنا ایک ہاتھی سے آپ اس کو آپ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, آپ اس سے لڑنا مناسب نہیں. سر ہر وقت نیوٹرلائز نہیں ہو پاتا, ہر وقت نیوٹرلائز نہیں ہو پاتا, کبھی یو ہیو ٹو میک اے چوائس. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ کولڈ وار تو ہے نا سر, ایوری باڈی نوز دیٹ. اف اٹ از اے کوسچن آف چوائس, وی ول میک آور چوائس ان دی انٹرسٹ آف پیپل آف پاکستان. اور سی پیک اور چائنا, it must continue without creating ripples or creating any kind of doubt for those powers that have global interest and are global players. اس میں ہمیں ڈپلومیسی میں ہمیں سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. اگر آپ یہ بیٹھے بٹھائے بے تکے طور پہ کہہ دیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم کشمیر کی پالیسی کو دوستوں کو بغیر چلا سکتے ہیں, تو یہ کہاں کی قوم کی خدمت ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ نہ کہتے کہ نو. میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں ایز لیڈر دی اپوزیشن. ہمیں جو سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پارلیمان کی بلڈنگ میں, کلیئرلی بتایا گیا تھا اس کے اوپر, اسکرین کے اوپر, کہ امریکہ نے ہم سے اڈے نہیں مانگے. یہ کلیئرلی بتایا گیا تھا. اس میں کوئی 70-80 لوگ اس کے گواہ ہیں. اس میں چیف آرمی اسٹاف بیٹھے تھے, DGI بیٹھے تھے, اپنا لیڈر آف دی ہاؤس تو کبھی آئے نہیں, ان کو کبھی پرواہ ہی نہیں ان چیزوں کی. وہ تو ہیں ایک ناسسٹ ہیں, بدترین قسم کے. سر اگر آپ ہوں اور اگر کوئی مانگے, اڈے مانگے, اینڈ اف یو آر ان پاور, تو واٹ وڈ یو سے? Why shouldn't it is a very normal question to ask. I think we will
politely, we must politely refuse. You will refuse. So آپ بھی so it's Politely yes and firmly. okay so you are saying you will refuse. اچھا جی اب اس پہ آتے ہیں ذرا کہ آپ کی جو انڈیا پالیسی ہے سر انڈیا میں مکمل کر لوں اور یہ بھی جھوٹ کہ ڈرونز میں نے بند کرائے. نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ جب جھوٹ قوم کو ورگلانا, جھوٹ بولنا, سر آگے چلتے ہیں یہ اس شخص کی اپنا سر سے پاؤں سر تک. لوگ چاہ رہے ہیں سنیں آپ نے آگے کیا کریں. انڈیا جو پالیسی ہے آپ آپ کی سوال کرتے سر میں پوچھ رہی ہوں آپ یا تو سوال نہ پوچھیں. سر میں تو آپ سوال پوچھیں گے تو مجھے پوچھوں جواب سر دینا میں پڑے گا. آپ نے تو بہت اچھے جواب دیے تفصیلاً. میں اب انڈیا پالیسی پہ جا رہی ہوں کہ انڈیا پالیسی جو ہے وہ آپ کی اس وقت جو پالیسی ہے اس سے فرق کیسے ہوگی, اور کشمیریوں کا جو ایک معاملہ ہے جو ظلم کے تلے وہ دبے جا رہے ہیں. دیکھیے 3 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی میاں نواز شریف جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس بات کا ان کو کلیئرٹی تھی کہ اس خطے میں جنوبی ایشیا میں امن تبھی قائم ہوگا ان 3 پلرز کی بنیاد پر کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ہمیں ایمیکیبلی سیٹل کرنا ہے. کشمیریوں کی جو ان کی خواہش, ان کا جو حق ہے وہ ان کو دلواتے ہوئے. ٹھیک. اور جو واجپئی کی جو بس ڈپلومیسی تھی, آپ کو یاد ہے کہ ہم تھے وہاں جی بارڈر پہ, انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمیں بہت گھاؤ لگے تھے, لیکن آج میں اپنا کھلے الفاظ میں پاکستان کو تسلیم کرتا ہوں. انہوں نے سائن بھی کیا مینار پاکستان, لاہور ڈکلیریشن سائن ہوا جس کو جنرل مشرف نے کہا کہ دس از اے سیل آؤٹ, کوٹ اینڈ کوٹ میں کہہ رہا ہوں. پھر وہی مشرف کھٹمنڈو میں انہوں نے آگے بڑھ کے اس طرح ہاتھ ملانے کی واجپئی سے کوشش کی. تو آئی مین وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اس کے بعد آپ دیکھیے اسی لاہور یاترا میں میاں نواز شریف نے مجھ سے بتایا کہ واجپئی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب 1 سال میں ہمیں کشمیر کا مسئلہ کو حل کرنا چاہیے, کوئی لیٹ اس لیو آر لیگیسی, یہ ریسٹ از ہسٹری. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کہا کہ اپنا مودی صاحب کا وہ جیتیں گے تو بڑی مجھے امیدیں ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. وہ کہتے ہیں مودی صاحب کو تو آپ لوگ اپنے گھر لے آئے تھے. نہیں, آپ وہ گھر آئے, یہ کچھ چھپانے والی بات تو نہیں, اٹ از انون فیکٹ. تو انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ مودی کا الیکشن وہ جیتنا چاہیے اور ریسٹ از ہسٹری. پھر کیا ہوا, مودی نے وہ جناب اڑا دیا, پھر حملہ کر دیا, اس کا افواج پاکستان منہ توڑ جواب دیا. انہوں نے جناب سب قسم کی پابندیاں لگا دیں, ٹریڈ ہر چیز کر دی. پھر اگلے دن یو ٹرن لے لیا کہ نہیں جی ہمیں وہ ٹریڈ جو ہے وہ ہمیں اپنا جو بین ہے وہ جاری رکھنا چاہیے, نہیں. آپ یہ سب ریکارڈ کی بات ہے. اب کیا کہا, نیوٹرل کے بارے میں, پاکستان کے داخلی معاملات میں نیوٹرل کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں, اور ہندوستان کا جو پالیسی ہے ٹورڈز دس کرائسس رشیا یوکرین, اس کے بارے میں کہا واہ واہ وہ ہندوستان نے نیوٹرل پالیسی, کیا شاندار ان کی ڈپلومیسی. سر آپ کیا کریں گے, کیا واٹ اے شارپ کنٹرڈکشن. آپ کیا آئی مین لک ایٹ دس کہ ایک لمحے یہ بات کرتے ہیں, نیوٹرل کی تعریف کرتے ہیں, اور دوسرے لمحے ہندوستان جو اس وقت جس نے کشمیریوں کا جو حق ہے اس کو نہ صرف غصب کیا ہوا, اس کو زندگی ان کے پر تنگ ہے, اور دن رات وہاں پر شہادتیں ہوتی ہیں. سر آپ کیا ان کو وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں نیوٹرل کے حوالے سے, اور یہاں پر نیوٹرل کے معنی اس طرح یکسر بدل دیے کہ آپ ان الفاظ کو آپ منہ پر نہیں لا سکتے. سو آپ بتائیے کہ اتنی کنفیوژن سر آپ کشمیر پہ کیا کا حامل شخص, اتنی کنفیوژن کا حامل شخص, اتنی کانٹرڈکشن کا حامل شخص, کیا وہ اہل ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان. سر آپ کیا کریں گے کشمیر پہ؟ آئی تھنک وی شوڈ یو نو کلیکٹ آل آر فرینڈس, ہیو دیئر سپورٹ, اور جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور جو مورل سپورٹ جو ہم آج تک دیتے آئے ہیں اس میں بے پناہ اضافہ کریں, اس میں پریشر بڑھائیں. لیکن پریشر اس طرح نہیں بڑھے گا, بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. ہمیں اپنی جو انٹرنل جو اسٹرینتھ ہے اس کو ہم
مضبوط کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, اینڈ ناٹ ہیپن اوور نائٹ, اٹس اے لانگ اسٹرگل. ہمیں کشمیر کے ایشو کے اوپر بالکل اپنے موقف کو اپنے پر قائم رہنا چاہیے, اور اپنی قوت اور اپنی جو آواز ہے اس میں زور پیدا کرنا چاہیے, دوستوں کو اکٹھا کرنا چاہیے. اینڈ اے ڈے ول کم وین گاڈ ولنگ کشمیر ول فائنڈ جسٹ ریزولوشن. بیسکلی جو اب ہو رہا ہے وہی کریں گے. مور آف واٹ وی آر ڈوئنگ, واٹ وی بین ڈوئنگ. No, we should be proactive in this policy. We should be proactive, absolutely. ہم نے تو دوستوں کو گوا لیا. سر کوئی پرویکٹیو ہونے کے آئیڈیاز ہیں؟ یو اے ای تو جا کے بلینز آف ڈالرز ڈال رہا ہے ان مقبوضہ کشمیر. ان کا وہ ایک آزاد ملک ہے, لیکن ہمیں یو اے کے ساتھ ہمیں پوری طرح انٹریکٹ کرنا چاہیے. وہ ہمارا ایک برادر ملک ہے. اگر ان کو کوئی ہمارے بارے میں کوئی ہیں تو ان کا ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں کشمیروں کا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, not adopt a negative approach. not adopt a negative approach. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو جاری رکھیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. یہ بتائیے گا کہ ایک یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر تصادم کی طرف بات خدا نخواستہ چلی جائے, اور پی ٹی آئی کا اس وقت ایک موڈ ہے یہ سب, اور آپ لوگوں کی پارٹی کے بھی لوگ جمع ہوں گے, اپوزیشن کے جے یو آئی وغیرہ کے, تو اگر خدا نخواستہ تصادم کی طرف جائے اور آپ کو فون آ جائے کہ جی اس پہ ہمارا خیال ہے, فون کہاں سے آتا ہے, میں تو پنڈی کی بات کر رہی ہوں, اور آ جائے کہ جی اس پہ بیٹھ کے بات کر لیں, کوئی کسی طریقے سے سیٹلمنٹ کچھ ہو جائے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کوئی لچک ہے؟ جن کو قوموں کا درد ہوتا ہے, تاریخ عصر حاضر کی تاریخ بھری پڑی ہے, جہاں پر بھی ان ممالک میں کرائسس آئے تو وہاں کی جو لیڈرشپ تھی, جو کوٹ کے جن میں ملکی مفاد اور ملکی سوچ بھری ہوئی تھی, انہوں نے اپنی انا کو توڑا, ان کو چھوڑا اور وہ بیٹھے. ایک ایسا شخص جس نے ہمیں کوئی شوق نہیں سے ہاتھ ملانے کا, یہ پبلکلی کہتا رہا یہ چور ڈاکو ہیں, میں ہاتھ نہیں ملاتا. ہماری تمام جو پیشکشیں تھی ان کو پایا حقارت سے ٹکرایا, کبھی کسی میٹنگ میں نہیں آئے, چاہے وہ کووڈ ہے, چاہے وہ کشمیر ہے, چاہے وہ 370 آرٹیکل جو ایبروگیٹ کیا گیا, کبھی کسی میٹنگ میں نہیں آئے. آئی تھنک ایز فار وی آر کنسرنڈ, ہم نے اپوزیشن, ہم نے جو اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن دی ہے, I think there's no going back now. اچھا, there's no going back. اچھا یہ بتائیے گا ذرا کہ آرمی ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا آپ لوگوں میں اور آرمی میں, فرام سینگ مائنس زرداری صاحب مائنس شریف, یہ وہ کس طرح اب سچویشن لگتا ہے بدل گئی ہے, کیا ٹرسٹ کیسے بلڈ اپ ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مائنس فارمولے یہ دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہمیں لیٹس ناٹ ویسٹ آور ٹائم ان دیز theories. Let's be positive and look into the future with a sense of pride, with a sense of satisfaction, and with a sense of achieving our goals. Trust deficit ختم کیسے ہوا سر؟ دیکھیے یہ ہوا تو ہے نا ختم. یہ انشاءاللہ یہ جب سیاستدان یہ ٹھان لیں گے کہ ہم نے عوام کی خلوص دل کے ساتھ خدمت کرنی ہے, تو وہ گیپ بٹوین دا پیپل اینڈ دا رولرز وہ برج ہوگا, تو یہ ڈیفیسٹ سارے ختم ہو گئے. ویسے ایک بڑی مذائقہ خیز بات ہے, اگر سوچیں تو جب کوئی پولیٹیشین, کوئی آرمی چیف آؤٹ آف لائن ان کو بناتے ہیں, تو پھر وہ آرمی چیف ایک اپنی گیم کرتے ہیں, اور جب کبھی کوئی آرمی کے لوگوں نے اپنا ہٹ کے کچھ لوگوں کو بنایا ہے چیف ایگزیکٹوز, تو ادھر بھی آپس میں جھگڑا پڑ گیا. تو اٹس ٹائم کہ سب ایک چلیں آئین کے بارے میں. It's time to learn our lesson. جی بالکل, ایبسلیٹلی. ایک لائن میں آپ نیب کے فیوچر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جسٹ ون ورڈ, ون لائن. کسی بھی حکومتی سربراہ کو نیب کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے قطعاً. عمران نیازی گٹھ جوڑ کو نیب کو ہونا چاہیے سر. نہیں, بات سنیں نا جی, فار اکاؤنٹیبلٹی فری اینڈ فیئر ابو بورڈ, اس کے لیے کوئی تو میکنزم ہونا چاہیے, لیکن اٹ شوڈ بی کمپلیٹلی فری آف وکٹمائزیشن. بالکل بالکل. لیکن جو وکٹمائزیشن عمران نیازی نے کی ہے, اس کی تو 74 سال کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر نے نہیں کی. جنرل مشرف نے کم کی تھی سر, وہ ہمیں اتار سے جنرل مشرف نے
بیٹیوں اور بہنوں کو گرفتار نہیں کیا تھا. پلیز لیٹس ہیو جنرل ضیاء نے کیا کیا تھا ود بی بی بیٹیوں بہن درست, لیکن عمران خان نیازی یہ تو بنتا تھا سب سے بڑا جمہوریت پسند. نہیں وہ تو غلط بات ہے, وہ غلط ہے, اس پہ تو بالکل آئی واز جسٹ سیئنگ کہ سبھی لوگ تھے. یہ کاوی موسوی کے بارے میں آپ نے کل ایک دو دفعہ کہا کہ آپ میں اس کو سلام کرتا ہوں. ہمیں تو لگتا ہے وہ اتنا فراڈیا ہے. 21 سال پہلے بھی انہوں نے 21 میں بھی میاں صاحب کے خلاف کہا وہ غلط. واٹ ایور ون تھنگ you cannot argue جی or deny, جی let me say bluntly جی جی and without any fear of جی contradiction جی جی کہ موساوی and company were appointed during Musharraf's period no question sir to investigate Mian Nawaz Sharif's assets and family. they found nothing. There are no two opinions about it. آج اگر 20 سال بعد وہ میاں نواز شریف صاحب سے معافی مانگ رہا ہے سر اتنے پیسے کھا کے, وہ دراصل وہ پاکستان کی قوم سے معافی مانگ رہا کہ مجھ سے میں اس طرف ورگلایا گیا اور پاکستانی قوم کو وہ پیسہ ہڑپ کر گیا. وہ خود کھائے نا اسے پیسے جو کورٹ سے جی جو ملینز لیے ڈالر ہڑپ, اس نے ہڑپ ہی کیا نا, لندن کی ہائی کورٹ سے وہ فیصلے لے گئے اگینسٹ پاکستان, اور اس نے وہ تاوان لیا. اب وہ اربوں روپے یا کروڑوں روپے جو خرچے گئے ان کو مساوی اس کی جیب میں بڑھے گئے, مساوی کو جو ملے جو کورٹ کے نتیجے میں, پھر اپنے وکیلوں کی فیسیں کروڑوں روپے کی مشاورت, یہ غریب قوم کا پیسہ تھا. یہ تو بڑا ظلم کیا جو اس نے عمران خان نیازی نے اور جو شہزاد اکبر گئے بالکل دھڑلے سے خرچ کیا, اور اس کو یہ خیال نہیں آیا بی آر ٹی پشاور کا جہاں اربوں روپے کا ہے, صرف تو آگے اس کو یہ خیال نہیں آیا ایل این جی گیس میں جو اربوں کے گھپلے, وہ بڑے مسئلے تھے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں, مائی اونلی سبمیشن سر واز کہ موساوی بھی تو بڑا یعنی فراڈیا ہے, پیسے کھا کے اپنی جیب میں ڈال کے اب معافیا مانگ رہے ہیں. I am not discussing his percentage. I am saying کہ after 20 years he had the guts or the courage to make unconditional apology. Sir, after eating up all the money. جو بھی ہے میاں نواز شریف صاحب سے and through میاں نواز شریف پاکستان کی قوم سے. اچھا جی, اسے شاید لگ رہا ہے کہ حکومت میں آنے والے آپ لوگ تو ایسے. جی جی, مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگوں کی طرف سے 2-3 سوال ہیں میں آپ سے ضرور پوچھوں گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ بتائیں, ایک لائن میں آپ جواب دے دیجیے گا کہ جو اگر بندہ 5 سال مکمل کر لیتا, یو ہرڈ دس کوسچن, آئی ایم ناٹ آسکنگ اٹ پہلی مرتبہ, یعنی کہ آپ کو موقع میں دے رہی ہوں, آپ جواب دے دیں پبلک کو. وہ کہتے ہیں جی 4 سال مکمل کیے تو 5واں کرنے دیتے, اس ملک میں تو تماشا نکال دیتے. عوام کی تباہی اگر قابل قبول ہوتی تو شاید 5 سال, لیکن عوام تو اب ہمیں بھی اب بدوائیں دے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نہیں موو کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ چھوڑ جائیں گے. سو وی ہیڈ ٹو ریسپیکٹ دیئر ویوز, دیٹس اٹ. اچھا, میاں صاحب نے جو اپنی گورنمنٹ میں بہت سخت فلور کراسنگ کے خلاف انہوں نے لاز بنائے تھے اور کچھ سپریم کورٹ نے شوٹ ڈاؤن بھی کیے, تو اب جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو لوگ ٹوٹ کے تو آ رہے ہیں دوسری پارٹیز میں اور یہ فلور کراسنگ ہی ہے, تو اس کو کیوں اپوزیشن انکریج کریے؟ یور کامنٹ آن دیٹ سر. تو ان کا حق ہے کہ بعض امیر کوئی اگر اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیتا ہے تو قانون آئین نے اس کو حق دیا ہوا ہے, اور وہ ایک مقصد کے لیے دے رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص سے جان چھڑانے کے لیے جس نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے. پنجاب میں جو 6 MP ہمارے یہ لے گئے جن کو اربوں روپے کے انہوں نے فنڈز دیے اور نوکری دی, کیا اس کا کیا مقصد تھا؟ سو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ پلیز. چلیں جی, اب آخر میں کوئی آپ شعر ویر سنا دیں. آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کہا زیادہ ہی سوال ہوں گے, کوئی شعر ویر سنا دیں. اٹس اے ہیپی ڈے, یعنی کہ یوم پاکستان کا بھی دن ہے. کچھ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. بے شک پاکستان کے نام. بہت بہت شکریہ میں صاحب, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. ناظرین, جو سوال پوچھنے کے تھے ہم نے پوچھے, اب آپ خود ہی طے کیجیے گا کہ یہ معاملہ انشاءاللہ آگے کس طرح بڑھے گا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.